ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کیا یاجوج ماجوج اس وقت موجود ہیں اور جو دیوار ہے کیا وہ حقیقی ہے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا قالوا یا ذا القرنین ان یعجوج ومعجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک حرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ جب ان آیات کریمہ کا آپ مطالعہ کریں، غور سے پڑھیں، تو اس بات پر آپ پہنچیں گے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے دو بڑی قومیں ہیں۔ سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کے قصے پر نظر دوڑانے والے کو اس بات کا علم ہے کہ یہ دونوں قومیں موجود ہیں، یاجوج اور ماجوج، اور جو دیوار بنائی گئی ہے وہ حقیقی دیوار ہے، وہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے آتونی زبر الحدید، تو اصل یہی ہے کہ ان قرآنی نصوص کو اپنی اصلی حالت اور ظاہری معنی میں لیا جائے، نہ اس میں کوئی تعویل کی جائے نہ تحریف۔ جب آپ اس میں تعویل اور تحریف کریں گے تو اس کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ اور پھر قرآن کریم نے اس کے بنانے کی تفصیل، بلکہ اس کے بنانے میں کیا کچھ استعمال ہوا ہے، اس کی بھی تفصیل ذکر کی ہے۔ تو اس کی تفصیل کے بعد یہ کہنا کہ یہ آیا کہ بند اور بے مقصد ویسے ہی ایک خیالی دیوار ہے، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ، اور اللہ فرماتا ہے آتونی زبر الحدید، فرمائی حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ آپ سورۃ الکہف کا جا کر مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ فرمایا حتیٰ کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کی دوسری طرف ایسی قوم پائی کہ جو بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہ تھے۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بہت بڑے فسادی ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، فرمایا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا قالوا یا ذا القرنین ان یعجوج ومعجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک حرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ فرمایا یاجوج ماجوج اس قوم میں بہت بڑے فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے جواب دیا، حضرت ذوالقرنین فرماتے ہیں میرے اختیار میں میرے رب نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے۔ فرمایا خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، میرے اختیار میں میرے رب نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط روک اور دیوار بنا دیتا ہوں۔ فرمایا مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ تیز آگ جلاؤ۔ جب لوہے کی چادریں آگ ہو گئیں تو فرمایا پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس کے اوپر ڈال دوں۔ تو ان میں نہ تو اس دیوار پر چڑھنے کی طاقت تھی، جیسے فرمایا آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین صدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا۔ تو قرآن کا مطالعہ کریں تو فرمایا اس دیوار پر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کہنے لگے یہ میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، فنا کر دے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب
رب چاہے گا تو اس دیوار کو بھی تباہ کر دے گا۔ جب رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا۔ بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اور اس بات کی دلیل ابن ماجہ کی ایک حدیث میں بھی ہے کہ یہ امت اب بھی موجود ہے، بلکہ وہ روزانہ اس کوشش میں لگی رہتی ہے کہ وہ یہاں سے لوگوں پر نکل جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یاجوج ماجوج اسے روزانہ کھودتے ہیں، اس دیوار کو روزانہ کھودتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ اس سوراخ سے سورج کی شعاعیں دیکھتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ واپس چلو، باقی کل کھو دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے پہلی حالت سے بھی سخت کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ انہیں لوگوں پر بھیج دے تو وہ اسے سوراخ کریں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس سوراخ سے سورج کی شعاعیں دیکھیں گے، روشنی دیکھیں گے، تو ان کا سردار کہے گا کہ واپس چلو، تم باقی انشاءاللہ کل کھودو گے۔ تو جب وہ واپس آئیں گے تو اسی حالت میں ہوگی جہاں وہ چھوڑ کر گئے تھے، تو وہ اس میں سوراخ کر کے لوگوں پر نکل آئیں گے، تو وہ سارے پانی کو جذب اور خشک کر جائیں گے، اور لوگ ان سے بچنے کے لیے اپنے مضبوط قلعوں کے اندر جائیں گے، تو وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے، تو وہ تیر خون آلود ہو کر ان پر واپس آئیں گے، جو مجھے یاد ہے، یعنی ان کے تیر خون آلود ہوں گے اور یہ ان کے لیے فتنہ ہوگا۔ تو وہ یہ کہنا شروع کریں گے کہ ہم زمین والوں پر غالب آگے اور آسمان والوں پر بھی غالب آگے، یعنی یہ ایک ایسی قوم ہے۔ اسی لیے تو فرمایا حتی اذا جعلہ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، وہ تو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یعجوج ومعجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک حرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ انہوں نے قوت تک کا مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو کچھ مال دے دیں گے، تو حضرت ذوالقرنین کہتے ہیں نہیں، مجھے تمہاری صرف قوت بازو چاہیے، آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین صدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ انشاءاللہ کہیں گے، جب انشاءاللہ کہیں گے تو اس سوراخ کو اسی حالت میں، وہ سوراخ اسی حالت میں باقی رہے گا، پھر وہ دنیا لوگوں پر آئیں گے، پانی تک پی جائیں گے، پانی ختم ہو جائے گا، پھر وہ آسمان کی طرف تیر برسائیں گے، تیر خون آلود ہو کر گریں گے، تو وہ کہیں گے ہم دنیا والوں پر غالب آگے، اب آسمان والوں پر بھی غالب آگے۔ فرمایا یہ ان کے لیے فتنہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے صحیح ابن ماجہ کے اندر، تو وہ یہ کہنا شروع کریں گے کہ ہم زمین والوں پر بھی غالب آگے اور آسمان والوں پر بھی غالب آگے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی گدی میں، یعنی جو گدی جسے کہتے ہیں، اس میں کیڑا پیدا فرمائے گا، تو اس سے انہیں قتل کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک زمین کے جانور موٹے اور ان کے جسم بھر جائیں گے، یعنی چربی سے بھر جائیں گے اور گوشت سے بھر جائیں گے۔ اور ایک حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے، اور ایسے ہی ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ زینت جحش سے بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبراہٹ کی حالت میں داخل ہوئے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ، عرب کو اس شر سے ہلاکت ہو جو کہ قریب آ گیا،
آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا اور آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کی ساتھ والی انگلی کا حلقہ بنایا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا حالانکہ ہم میں صالح لوگ موجود ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب برائی زیادہ ہو جائے گی۔ تو ان احادیث کی روشنی میں یہ جو حدیث میں نے آپ کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحیح ابن ماجہ اور صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، اور اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ان یاجوج ماجوج مفسدون فی الارض، تو ان احادیث اور قرآن کی روشنی میں یاجوج ماجوج موجود ہیں اور دیوار حقیقی موجود ہے، یہ کوئی خیالی دیوار نہیں۔ اور جب اللہ کا حکم ہوگا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ زمین بوس ہو جائے گی۔